معزز سامعین، میری آج کی تقریر کا ٹاپک اور موضوع ہے زندگی کا ایک اور سال بیت گیا۔ معزز سامعین، یقیناً اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تاریخ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن جو انگریزی کیلنڈر ہے، جو عیسوی تاریخ ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اس کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ آج اگر آپ دنیا کا نظارہ کریں گے، اگر آج آپ دنیا کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اسی تاریخ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی ڈیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج عیسوی تاریخ کی پہلی تاریخ ہے، آج انگریزی سال کی پہلی تاریخ ہے، تو ہم سے ایک سال بیت گیا، ہم سے ایک سال گزر گیا، ہمارے بیچ سے ایک سال ختم ہو گیا۔ تو ایک ایمان والے کا، ایک مومن آدمی کی عقل مندی یہی ہے، اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا جائزہ لے، وہ اپنے نفس کا حساب لے، وہ اپنے آپ کا حساب لے کہ ہم سے جو ایک سال بیت گیا، ہم سے جو ایک سال گزر گیا، ہم نے اس ایک سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہم سے جو ایک سال گزر گیا، ہم نے اس ایک سال میں کیا حاصل کیا اور کیا گوایا۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم سوچیں، ہم تدبر کریں، ہم غور و فکر کریں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سے جو ایک سال بیت گیا، ہمارے بیچ سے جو ایک سال ختم ہو گیا، ہم نے اس میں کتنی نیکیاں کی، ہم نے اس میں کتنے اچھے کام انجام دیے، ہم نے اس میں کتنے ایسے کام انجام دیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام ہوں۔ ہم نے اس ایک سال میں جو بیت گیا، اس میں ہم نے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ ہمیں اس اینگل سے بھی، اس اعتبار سے بھی اپنا حساب لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک سال جو بیت گیا، ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا، ہم نے اس ایک سال میں کہ ہم سے کتنی خطائیں ہوئی، ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے، ہمیں ان گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ یہ ایک ایمان والے کا تقاضا ہے، ایک عقل مند انسان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ اپنا حساب لے، وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہماری جو زندگی اب تک گزری ہے، اس زندگی میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک بزنس مین، ایک تاجر انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنی تجارت کا سال کے آخر میں جائزہ لے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، پھر نقصان ہوا تو کیوں ہوا اور فائدہ ہوا تو کیسے ہوا، اس پر تدبر کرے، اس پر غور کرے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک ایمان والے کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنے نیک اعمال کیے اور ہم سے زندگی میں کہاں خطا ہوئی، کہاں گناہ سرزد ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ لوگوں کو اس بات کا درس دیا ہے، اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، لوگ اپنا حساب لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم اپنے نفس کو دیکھو، تم اپنے آپ پر غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، تم نے کل قیامت کے دین کے لیے کیا کچھ کر کے آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ دو بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، دو بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔
ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اگر اندھیری رات ہو، کالی رات ہو، اس اندھیری رات میں ایک کالے پتھر پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، ایک چھوٹی سی کالی چیونٹی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صرف دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے بلکہ اس چیونٹی کے چلنے سے، اس کے پیر سے جو آواز نکلتی ہے، جو آہٹ نکلتی ہے، اس آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک کام سے، ایک ایک چیز سے باخبر ہے، اس لیے تم اپنے نفس کا حساب لو، اپنے آپ کا جائزہ لو کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا، تم نے کتنا نیک عمل کیا اور تم سے کہاں زندگی کے کس موڑ میں گناہ اور سرزد ہو گئی۔ کیونکہ انسان جو کچھ بھی عمل کیا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن قبر سے اٹھتے ہی اپنے سارے عملوں کو جان لے گا، وہ اپنے سارے عملوں کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ جان جائیں گے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے، یعنی وہ اپنے تمام عملوں سے، وہ اپنے تمام کاموں سے آگاہ ہو جائیں گے۔ ان کے تمام علم، تمام کاموں کا علم، تمام کاموں کی جانکاری اسے مل جائے گی۔ حضرات، ہمارے بیچ سے، ہمارے درمیان سے ہر دن، ہر سیکنڈ، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر سال ہماری زندگی کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ دنیا ایسی جگہ ہے جس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اس دنیا میں بڑے سے بڑے ظالم اور جابر حکمراں آئے، اس دنیا میں فرعون جیسا شخص آیا، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس دنیا میں قارون، نمرود، حامان جیسے لوگ آئے، لیکن کوئی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس دنیا میں انبیاء اکرام آئے، ہم نبیوں میں سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ دنیا کا ایک قانون ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت متعین کر دیا ہے، جو ٹائم فکس کر دیا ہے، اس ٹائم میں اس دنیا سے انسان کو رخصت ہونا پڑتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف جانا پڑتا ہے، آخرت کی زندگی کی طرف کوچ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ، کہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے، دنیا پیچھے رہ جانے والی ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر ٹائم، ہر وقت، ہر گزرتا ہوا دن یہ دنیا لوگوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے اور انسان موت کے قریب جا رہا ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت سامنے آنے والی ہے، آخرت نزدیک آنے والی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے چاہنے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں، آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے دنیا والو تم آخرت کو چاہنے والے بن جاؤ، آخرت کو پسند کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کو چاہنے والے، دنیا کو پسند کرنے والے نہ بنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک ایسی بات بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کہ آج کے دن تمہارے پاس ٹائم ہے عمل کرنے کا، نیک کام کرنے کا، ولا حساب، اور آج تم سے حساب نہیں لیا جا رہا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہوئی ہے اور مہلت دیا ہوا ہے، چھوٹ دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صبح کے ٹائم، ہر شام کے ٹائم تم سے اس دنیا میں ابھی حساب نہیں لے رہا ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عمل کرنے کا موقع دیا ہے اور تم سے حساب نہیں لے رہا ہے۔ لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغَدَا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے صرف حساب لے گا، تم سے صرف تمہارے عملوں کے بارے
بارے میں پوچھے گا، ولا عمل، لیکن تمہیں اس وقت عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس وقت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمل کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ لوگ تو تمنائیں کریں گے، لوگ تو خواہشیں کریں گے، لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ الہ العالمین تو مجھے ایک بار دنیا میں لوٹا دے، رب ارجعون، میرا الہ العالمین تو مجھے دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تو مجھے تھوڑا سا مہلت دے دے، فیقول لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہیں گے کہ الہ العالمین اگر تو مجھے تھوڑا سا مہلت دیا ہوتا، تھوڑا سا وقت دیا ہوتا، تھوڑا سا ٹائم دیا ہوتا تو میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگ تمنائیں کریں گے، آرزویں کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، یہ 60 سال اور 70 سال کی تمہیں جو زندگی دی گئی ہے یہ عمل کرنے کی زندگی ہے، یہاں تم سے حساب نہیں لیا جا رہا ہے، وَغَدَا حِسَابٌ وَلَا عمل، لیکن کل تم سے حساب لیا جائے گا اور عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، عمل کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا میں ایک انسان کو اجنبی کی طرح، پردیسی کی طرح رہنا چاہیے، جس طرح سے ایک اجنبی انسان اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں باہر گاؤں جاتا ہے، کہیں دوسرا ملک جاتا ہے، دوسرا وطن جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ وہاں اجنبی ہوتا ہے، وہاں اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، وہاں اس کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے یہاں آئے ہیں، پھر ہم اپنے وطن جائیں گے، اپنے ملک جائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے، وہ وہاں اجنبی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک ایمان والے کے اندر دنیا کے بارے میں اسی طرح کا سوچ، اسی طرح کا تصور پایا جانا چاہیے، اسی طرح کی فکر پائی جانی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ایک اجنبی ہے، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کچھ سالوں کے بعد لوٹ کر کے جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح سے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، پردیسی ہو، یا راہ چلتا مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو پھر شام تک کا انتظار نہ کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اور تم اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور گفٹ جانو بیماری کے آنے سے پہلے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی کو غنیمت جانو، زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کو اس بات کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا کرتے تھے کہ لوگوں اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر انسان صبح کر لیا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ شام تک صحیح سالم زندہ بچ جائے، اور اگر کوئی شام کو رات میں اپنے بستر میں جائے تو وہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم صبح کو زندہ اسی طرح سے اٹھ پائیں گے کہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس دنیا کو اور اس زندگی کو اسی طرح سے سوچو، اسی طرح سے تصور کرو۔ معزز سامعین، ہر گزرتا ہوا سال، ہر بیتتا ہوا سال ہمیں قیامت کے دن کے قریب لے جا رہا ہے، اس قیامت کے دن کے قریب جو قیامت کا دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا، جو قیامت کا دن بہت ہی خطرناک دن ہوگا، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو ڈرایا ہے، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے ہو، جس دھرم سے ہو، ہر ایک کو ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ دنیا کے لوگوں تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی خطرناکی، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا،
تذهل كل مرضعة عما أرضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، حالانکہ ماں کے نزدیک سب سے پیارا وہ بچہ ہوتا ہے جو ابھی دودھ پی رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، اپنے حمل کو ثابت کر دے گی، اپنے حمل کو گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے، بہت ہی شدید اور بہت ہی ہولناک اور خطرناک ہے۔ تو اس قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرایا ہے، جس قیامت کے دن کے ہر گزرتے ہوئے سال جس قیامت کے دن کے قریب ہمیں لے جا رہا ہے، جس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دیا ہے، یہ عمر دیا ہے، یہ سال دیا ہے، اس سال کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، اس عمر کے بارے میں بھی سوال کرے گا اور پوچھے گا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم، ابن آدم کے پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ٹس سے بس نہیں ہوگا، ہلے گا بھی نہیں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ اس سال کے بارے میں ہوگا، وہ عمر کے بارے میں ہوگا، وہ زندگی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا عن عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے تمہیں جو عمر دی تھی، ہم نے تمہیں جو زندگی دی تھی، ہم نے جو تمہیں ٹائم دیا تھا، اس ٹائم کو، اس زندگی کو تم نے کس طرح سے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن 2 چیزوں کے بارے میں انسان اکثر دھوکے میں پڑا رہتا ہے، جن 2 چیزوں کے بارے میں، جن 2 نعمتوں کے بارے میں انسان اکثر دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن 2 نعمتوں کے بارے میں، جن 2 چیزوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ان میں سے ایک نعمت صحت اور تندرستی ہے اور دوسری نعمت خالی وقت ہے۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ صحت اور تندرستی جس انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح سے صحت مند رہیں گے، لیکن اچانک اس کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، اچانک اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور ٹائم کو لے کر کے انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ ہم یہ کام آج نہیں کریں گے، کل کریں گے، اسی طرح کل کر کے ٹالتے رہتا ہے۔ ان 2 نعمتوں کے بارے میں انسان دھوکے میں رہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کے بارے میں، تمہاری عمر کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما بلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جو جوانی دی تھی، وہ جوانی کو تم نے کیسے گزارا، کیونکہ جوانی کے جو ایام ہوتے ہیں، جوانی کے جو دن ہوتے ہیں، اس میں انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ جوانی کے دنوں میں وہ جس طرح سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اس طرح سے بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑھاپے کے دنوں میں پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے،
طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہ بیماریاں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت نہیں کرنے دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کو کیسے گزارا۔ بہت ہی سارے انسان یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب نیک عمل کر لیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصوصی طور پر تم سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ مال تم نے کہاں سے کمایا، وہ کس طرح سے کمایا، کہیں تم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کہیں تم نے کسی کے حق کو تو نہیں مارا۔ اور چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کمایا پھر اسے تم نے کہاں پہ خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ تم نے عمل سیکھا تھا، جو کچھ تمہیں جانا تھا، جو کچھ تمہارے پاس دین کا علم اور نالج تھا، تم نے اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا تعلق عمر سے ہے، زندگی سے ہے، سال سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال میں لگانا چاہیے، اور اپنے نفس کا، اپنے آپ کا حساب لینا چاہیے کہ ہماری جو زندگی گزر گئی، ہمارے جو زندگی کے ایام گزر گئے، ہمارے جو زندگی کے دن گزر گئے، ہم نے اسے کس طرح سے گزارا، ہم نے اس زندگی کو کیسے گزاری، ہم نے اس میں کتنا نیک عمل کیا۔ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انسان کے نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جو نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتی ہے، جو نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ ایسے نفس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نفس کو حقیقی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور دوسرا انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہے، اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے، جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نفس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ قسم ہے نفس لوامہ کی۔ اور چوتھا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، یہ بدترین نفس ہے، یہ شیطانی نفس ہے، یہ نفس انسان کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیونکہ نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دے۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 نفس قابل تعریف ہے، اور تیسری نفس جو نفس امارہ ہے، اس نفس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس نفس سے یعنی ایسے خواہش کو انسان اپنے دل کے اندر نہ آنے دے جو خواہش برائی کی طرف لے جائے، جو چاہت انسان کو برائی کی طرف لے جائے۔ اور جو شخص ایسی خواہش سے اور ایسی چاہت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو اس کے رہنے کی جگہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کا درس دیا، اس بات کی تعلیم دی کہ لوگ اپنے نفس کا حساب کریں، اپنی زندگی کا حساب کریں، اپنی زندگی کو اس کا حساب لیں، اپنے زندگی کا محاسبہ کریں۔ اور یہی عقل مندی کی بات ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ
موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون انسان ہے، سب سے زیادہ عقل والا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، وَلِمَا بَعْدَهُ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں، اولئک الاکیاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے، وہ سب سے زیادہ عقل والا انسان ہے۔ تو ہماری ہر بیتتا ہوا سال، ہر گزرتا ہوا سال ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہے، ہماری زندگی فنا کی طرف جا رہی ہے، ہماری زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیں سال کی ابتدا میں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا حساب لینا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے، گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ اپنے آپ کا محاسبہ اور حساب لینا چاہیے۔ یہیں پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور حساب لینے کی توفیق عطا فرما۔